بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ تبارک و تعالی ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان احکامات کو بیان فرمایا جو روزے سے متعلق ہیں، یعنی روزے کی فرضیت کو بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے تعلق سے فرمایا گیا۔ قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر نازل فرمایا، اس کو بتلایا ہے۔ ایک اور بات ہم کو رمضان مبارک کے سلسلے میں ہم کو احادیث پاک کے اندر ملتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت پاک میں ایک چیز کا ذکر فرمایا، اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں در حقیقت یعنی کسی مسلمان کا، کسی روزہ دار کا یا کسی شخص کا مسجد میں یعنی آ کر وہاں پر قیام کر لینا، یہ اعتکاف کے معنی آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، اب میں آپ کے دربار میں آ چکا ہوں، میں اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اور میں یہیں پر رہوں گا اور لے کر ہی جاؤں گا۔ جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اور اپنی ان چیزوں کو منوانے کے لیے دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یا کسی جگہ پر جا کر وہاں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ مانگیں ہیں، ہمارے شہر کے اندر یہ سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے وارڈ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو ہم کو چاہیے، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو اسلام یعنی اسلام کے ماننے والے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو روزہ دار کہلاتے ہیں، ان سے متعلق ایک اور عبادت ہے۔ عبادت وہ ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا یعنی پہلے 10 دنوں کا آپ نے ایک مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک عشرہ مکمل ہونے کے بعد پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرما دیا۔ عشرے کے معنی تھے 10 یعنی باقی کے 11 سے لے کر 20 دنوں تک۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف مسجد کے اندر آپ نے فرمایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا پہلے 10 دنوں کے اندر، پھر اس کے بعد میں نے باقی 10 دنوں کے اندر اعتکاف کیا۔ پھر مجھے ایک بتلانے والے نے بتلایا، یعنی بتلانے والے نے بتلانے سے مراد یہ ہے کہ ایک فرشتے نے آ کر آپ کو بتلایا کہ وہ تیسرے عشرے میں فلاں تاریخ میں ہے، تو آپ نے اس کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا، اور آپ نے ایک مرتبہ 20 روز کا اعتکاف فرمایا جس سال کے آپ کا وصال ہوا۔ اور پھر اس سے پہلے آپ کا اکثر و بیشتر عمل یہ تھا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی 20 تاریخ کی شب میں یا 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائے۔ مثلا نیت یہ کی جائے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی جملہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان جب بھی نماز کے لیے جائے اس وقت نویت سنت الاعتکاف اتنا کہہ دے، عربی میں کہے یا اردو میں کہے کہ یا اللہ میں نے مسنون اعتکاف کی نیت کیا ہے۔ اب چاہے مسجد میں وہ آدھے گھنٹے کے لیے آئے، 10 منٹ کے لیے آئے، یا کوئی شخص مسجد میں پنکھا اور لائٹ درست کرنے کے لیے آئے، وہ بھی اعتکاف کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اعتکاف یہ ہے کہ جس کو واجب کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، یا فلاں شخص جو بیمار ہے وہ اچھا ہو گیا، تو یا اللہ میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا۔ اگر واقعتاً اگر اس کا کام بن جاتا ہے، اب اس کے لیے وہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا اعتکاف کی شکل وہ ہے، اعتکاف یعنی مسنون کہلاتا ہے آخری عشرے کا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، کسی چھوٹی بستی کے اندر یا کسی بڑی بستی کے اندر جو بہت بڑا شہر ہو، وہاں پر ہر شخص کا ایک شخص کا کم سے کم اعتکاف کی نیت سے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کو سنت مؤکدہ الکفایہ کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی سنت ہے
جس کی تاکید کی گئی، لیکن اس کے اندر آسانی یہ کی گئی کہ اگر تمام بستی میں سے جو چھوٹی بستی ہے تو اس میں سے اگر ایک شخص نے اگر اعتکاف اگر کر لیا تو باقی لوگوں کو ثواب تو نہیں ملے گا اعتکاف کا، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ بھی نہیں فرمائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس چھوٹی بستی میں یا بڑی بستی میں سے ہر محلے میں یا جہاں پر مسجد ہو جو اعتکاف کرنا ضروری ہے، ہر شخص یہ سوچنے لگ جائے کہ میں کیوں اعتکاف کروں، دوسرے لوگ کیوں نہیں کرتے، کیا میری یہ اکیلے کی ذمہ داری ہے، کیا میں نے ٹھیکہ لے کر رکھا ہے، کیا میں دین کا گتہ دار ہوں، یا میں اس طریقے سے سارا ذمہ دار ہوں، اور لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں، اور لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ 20 یعنی تیسرا عشرہ آیا، 21 22 23 تاریخ ہوتے ہوتے عید الفطر ہو گئی، کسی بھی شخص نے اعتکاف نہیں کیا تو آخرت میں پورا محلہ، پوری بستی یا چھوٹا دیہات جہاں پر اعتکاف نہیں کیا گیا، یہ تمام کے تمام وہ لوگ کہ جو بڑی بستی اور بڑے شہر کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اگر کوئی میت ہے، کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو چند لوگ مل کر اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تجہیز و تدفین کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے فرض عین کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز، اور ایک ہے فرض کفایہ جیسے کہ نماز جنازہ ہے یا کسی مسلمان کی تجہیز و تکفین ہے۔ اسی طریقے تراویح کا بھی معاملہ ہے، چند لوگ مل کر اگر نماز اگر پڑھ لیتے ہیں، سنت مؤکدہ اگر مسجد کے اندر اور باقی لوگ اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بھی گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسجد کے اندر سرے سے اگر جماعت ہی اگر نہ ہو، ایک شخص بھی اگر نماز اگر نہ پڑھے یعنی تراویح کی نماز مسجد کے اندر، تو سارا محلہ اگر وہ بڑا محلہ ہے یا ساری بستی اگر چھوٹی بستی ہے سب گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اعتکاف ایک ہے سنت مؤکدہ الکفایہ جو آخری عشرے کا ہے، اور اس کے اندر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص کا کم سے کم ایک شخص کا تنہا ایک شخص کا 10 دن کا مکمل طور پر اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ کیا جائے گا سلسلہ وار یا زنجیر کی طرح، مثال کے طور پہ 10 لوگوں کو متعین کر دیا گیا کہ 20 کی شام میں فلاں صاحب بیٹھیں گے، 21 کو فلاں صاحب آ جائیں گے، اور 22 کی شام میں مغرب سے پہلے فلاں صاحب آ جائیں گے۔ 10 دن کے لیے 10 لوگوں کو اگر مکلف کیا گیا تو وہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ اکیلے ایک شخص کا اعتکاف کرنا 10 دنوں کا ضروری ہے۔ ہاں اگر مہینہ اگر 29واں اگر ہو جاتا اگر ہے 29 تاریخ کو چاند دکھائی دیتا ہے تو اس صورت میں ان کا اعتکاف وہاں پر جا کر مکمل ہو جائے گا، لیکن عید کا چاند معتبر ذرائع سے اطلاع ملنا یا خود اپنی نگاہوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ ایک اور بات، جب آدمی جب کسی مسجد کے اندر اعتکاف کرے اب کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف کے اندر کوئی خاص عبادت لازم نہیں کی گئی، ہاں وہاں پر یہی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے توبہ استغفار، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار، سارے بیمار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور آج جو ہمارے پاس جو پوری دنیا میں جو وبا چل رہی کورونا کی شکل میں، اس سے چھٹکارے کے لیے بھی خود اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، پورے کے پورے انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور پوری دنیا بھر سے بیماری خاتمہ ہو، اس کی دعا کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معتکف کے لیے اگر غسل اگر ضروری ہو جائے تو اس صورت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی زیادہ ہو رہی ہے، پسینہ زیادہ بہہ رہا ہے، اس بنا پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی معتکف مسجد سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی قدم باہر نکالے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجبوری کا مطلب کیا ہے؟ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے اس کو وضو خانے میں جانا ضروری ہے،
طہارت کے لیے طہارت خانے میں جانا ضروری ہے، قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا ضروری ہے، غسل کی اگر حاجت اگر ہو جائے، غسل واجب لازم ضروری ہو جائے تو اس صورت میں غسل خانے میں جانا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کو عادت ہے سگریٹ بیڑی پینے کی، اب وہ شخص جا کے مغرب و عشاء کے درمیان یا اسی طریقے سے خارجی وقت میں عشاء کے بعد جا کر بیٹھ کر وہاں پر لوگوں سے باتیں بھی کرنے لگ جائے اور اس طریقے سے سگریٹ بیڑی پینے لگ جائے تو اس سے انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو، کاروبار کو، لوگوں کو اور سارے دنیاوی تعلقات کو میں نے چھوڑ دیا، یا اللہ میں آپ کے گھر میں آ کر بس گیا ہوں، اب تو بس میں لے کر ہی جاؤں گا۔ جس طریقے سے دھرنا دینے والے، احتجاج کرنے والے اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، سردی ہے دیکھتے نہیں، گرمی ہے نہیں دیکھا جاتا، بارش کا موسم ہے نہیں دیکھا جاتا، روڈ کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر چلچلاتی دھوپ میں معمولی سے سہارے کے اندر وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن اپنی بات کو منوا کر وہاں پر سے اٹھتے ہیں۔ تو ایمان والے کے لیے احکامات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ ایک اور بات، بلکہ بہت ساری باتیں حدیث پاک میں فرمائی گئی ہیں، مثلا متعدد احادیث پاک کے اندر بات بتائی گئی ہے کہ جب انسان یا کوئی ایمان والا جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر مسجد میں آنے کے بعد یہاں پر کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ راستہ چلتے وقت کسی نامحرم پر نگاہ پڑ سکتی ہے۔ شیطان اگرچہ کہ مقید ہو گیا، لیکن 11 مہینے تک جو اس نے محنت کیا اور نفس جو ہمارے ساتھ ہے وہ آمادہ کر سکتا ہے، انسان غلط نگاہوں کا اپنے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے باہر انسان غیبت کرتا ہے، لیکن مسجد میں اللہ تعالی گھر میں غیبت سے بچ جاتا ہے، باہر دیگر برائیوں کرتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے وہ یعتکف الذنوب، آپ فرماتے ہیں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان اعمال صالحات کا ثواب عطا فرماتے ہیں بغیر کیے پر جن کو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا جس شخص نے سنت مؤکدہ الکفایہ اعتکاف کی نیت کیا، اب اس کے لیے جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی بلا وجہ اس کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں، اتفاق ایسا ہو جائے، معلوم ہو جائے بھائی فلاں شخص بہت زیادہ بیمار ہیں، اب عیادت کرنے پر جنت کی بشارت ہے، عیادت کرنے پر فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، عیادت کرنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اعتکاف جس نے کیا سنت مؤکدہ الکفایہ، وہ اعتکاف کرنے والا عیادت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر، نماز جنازہ پڑھنے پر، تدفین تک رہنے پر حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا بہت زیادہ اجر و ثواب، بلکہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنے کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن جو شخص کے اعتکاف سنت مؤکدہ کر رہا ہے، اب وہ شخص جا کر عیادت نہیں کر سکتا، وہ شخص جا کر نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، وہ شخص بازار میں چلتے ہوئے گھومتے پھرتے ہوئے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی تو سلام کرنے کے ثواب سے محروم ہو جا رہا ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانا، بات چیت کرتے ہوئے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ بھی ثواب ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کا ثواب کہ جس کو انسان باہر جا کر کر سکتا تھا، مسجد میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو بغیر کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ معتکف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ اعمال نہیں کیے، جا کر عیادت نہیں کی، لیکن وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کر سک رہا ہے، وہ ثواب اس کو مسجد کے اندر مل جا رہا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ ثواب مل رہا ہے۔ کسی سے خیر خیریت پوچھنا، چہرے پر مسکراہٹ کو لانا، مصافحہ کرنا،
اس سے محروم ہو رہا ہے، لیکن یہ اعمال سے محروم ہو رہا ہے، لیکن ثواب خود بخود بغیر کیے کہ اس کو مل رہا ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں آپ حضرات سے یہی بات عرض کرنی ہے کہ اعتکاف کرنا چاہیے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ سنت مؤکدہ الکفایہ جو اعتکاف ہے 10 دن کا، اس کو تو ضرور کرنا چاہیے، چونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 10 دن کا عمومی اعتکاف فرماتے تھے اب آخر عشرے کا، اور وصال کے زمانے میں یا اس سال آپ نے یعنی 11 تاریخ سے لے کر آخر تک آپ نے اعتکاف فرمایا۔ لہٰذا ہمارے معتکفین حضرات یا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اعتکاف کی ہم نیت ابھی سے کریں، اور اعتکاف میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا کہ نماز کے علاوہ اعمال صالحہ، اس کے اندر کوئی عبادت متعین اور لازم نہیں ہے، اکثر و بیشتر دعاؤں کا اہتمام اور اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی، صلاۃ تسبیح کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعتکاف کو قبول کرے اور ہم سب کو اعتکاف کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔